کہ شہر حیدرآباد سے تقریباً 25 مدارس کو، شہر اور شہر سے ذرا سا اطراف کو آپ لے لیں تو 25 مدارس کی اسناد اور ڈگریاں معنوں میں ایڈمیشن کے لیے منظور ہیں. ان میں سے تقریباً 10 تو بچوں کے مدارس ہیں اور 15 کے قریب بچیوں کے مدارس ہیں. اسٹیٹ یونیورسٹیز کئی ہیں، JNU ہے، دہلی یونیورسٹی. یہ وہ نام میں لے رہا ہوں جہاں مدرسوں کی ڈگریاں منظور ہیں. کہیں پر 10، کہیں پر 20، کہیں 50، کہیں 100، اس طرح الگ الگ مدرسوں کی ڈگریاں منظور ہیں. سب سے بڑی فہرست جس کو منظوری ملی ہے وہ مانو ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. اور آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز کے اندر میں کتنی یونیورسٹیز میں مدارس کے فارغین اس وقت وہاں کی پرماننٹ فیکلٹی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں، اردو کے اندر ہیں، عربی کے اندر تو بہت زیادہ ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے اندر کافی ہیں. تو چاہے انہوں نے MA کیا ہو اسلامک اسٹڈیز میں، چاہے MA کیا ہو انہوں نے کسی لینگویج میں یا کسی اور سبجیکٹ میں، وہ جا رہے ہیں یہاں پر. MNCs میں ان کی ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ ہماری مانو میں پچھلے دنوں میں 150 پوسٹیں آئی تھیں اور اتنے طلبہ نہیں تھے. سلیکشن میں سیٹیں خالی رہ گئیں اور کینڈیڈیٹس نہیں موجود تھے. اور کئی بار وہ MNCs آئے ہیں، گوگل والے آتے ہیں، فیس بک کے لوگ آتے ہیں، ایکسچینجرز کے لوگ آتے ہیں، اور بھی وپرو ہے وہ آتے ہیں. ان سب کو ضرورت پڑتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو فارن کنٹریز میں انڈین ایمبیسیز کے اسکولز میں ہمارے مدارس کے فارغین پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے مدرسے میں آ کر MA کیا، BA کیا، MA کیا، B.Ed کیا، اس کے بعد وہ کوالیفائڈ ٹیچر ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ نکالتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو جاری رکھتے ہیں. فہیم سر، اگر ہم بریک سے پہلے دیکھیں کہ جو امپورٹنس تھی، جو ضرورت تھی مدرسے کی، پھر اس کے بعد پھر جو ٹرانسفارمیشن ہونا ہے مدرسے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکول کے عصری تعلیم کے اندر بھی جوڑنا ہے، اس کی ہم نے گفتگو کی. اب تھوڑا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے کہ کون سے ایسے مدرسے ہیں جو آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے کہ وہ اپرووڈ ہوئے ہیں، وہ مدرسے کون سے ہیں، اور پھر اس کے وہ مدرسوں میں کیا لڑکیوں کے مدرسے بھی ہیں موجود، تھوڑا اس کے اوپر بات کریں گے. جی، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تعلیم کے جتنے اسٹریمز ہیں سب کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے اور ہر طرف جانا چاہیے. جو کسی زمانے میں کچھ خاص سبجیکٹ کو امپورٹنس مل جاتی ہے اور لوگ اسی میں محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کمال پیدا کریں تو کسی بھی کمال پیدا کرنے والے کی قدر کی کمی نہیں ہے. کرے تو کوئی کمال پیدا، تو ہر اسٹریم میں آنا چاہیے. یونیورسٹی کے اندر سارے اسٹریمز موجود ہوتے ہیں. اگر مدرسوں کی ڈگریاں یونیورسٹی میں اپروو ہوتی ہیں تو اٹ مینس کہ ان کے لیے ایک پنڈارا کھل جاتا ہے، ایک باکس کھل جاتا ہے جہاں الگ الگ اسٹریمز کے جہاں جا سکتے ہیں. اب دیکھیے یونیورسٹیز کے اندر میں ہیومینٹیز اور آرٹس کے کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں. پولیٹیکل سائنس ہے، ہسٹری ہے، سوشیولوجی ہے، اکنامکس ہے، جغرافی ہے. لینگویجز میں آپ آئیں تو اردو ہے، عربی ہے، پرشین ہے، ایون ہندی ہے. پھر آپ اور سبجیکٹس میں آئیں، اسلامک اسٹڈیز ہے. سوشل سائنس کے اندر آئیں، سوشل سائنس کے بہت سے مضامین ہیں. سائنس اسٹریم ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں پروفیشنل اسٹریمس ہیں. پروفیشنل کورسز میں سوشل ورک کا کورس ہے، ایجوکیشن کا کورس ہے، جرنلزم کا کورس ہے. ان سب میں مدارس والے آ رہے ہیں، ان کے آنے کے مواقع ہیں. اور سائنس کا اسٹریم تو ہے ہی، سائنس تو ایک الگ اسٹریم بنتا ہے. تو مدرسوں کی ڈگریاں جو یونیورسٹیز کے اندر منظور ہو رہی ہیں، وہاں آنے کے بعد ان کو مواقع ملتے ہیں ان سب میں جانے کے. کچھ میں تو حیدرآباد کے کون سے ایسے مدرسے ہیں جن پر آپ حیدرآباد یا تلنگانہ کے اندر؟ دیکھیے ملک کے اندر میں سینٹرل یونیورسٹیز جو بڑی مشہور ہیں، فار ایگزامپل مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، جامعہ ہمدرد نئی دہلی. اور آپ یہ لے لیں لکھنؤ میں عربی فارسی خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی، بہار میں مولانا مظہر الحق یونیورسٹی. کشمیر میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کشمیر یونیورسٹی. پھر کشمیر اسٹیٹ کے اندر میں JNK میں کتنی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. خود آپ کے اس ملک کے اندر میں اسٹیٹ یونیورسٹیز کئی ہیں. JNU ہے، دہلی یونیورسٹی. یہ وہ نام میں لے رہا ہوں جہاں مدرسوں کی ڈگریاں منظور ہیں. اچھا، ان یونیورسٹیز کے اندر میں مدرسوں کی ڈگریاں منظور ہیں. کہیں پر 10، کہیں پر 20، کہیں 50، کہیں 100، اس طرح الگ الگ مدرسوں کی ڈگریاں منظور ہیں. سب سے بڑی فہرست جس کو منظوری ملی ہے وہ مانو ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. یا جیسا میں نے کہا تھا کہ تقریباً 200 سے زائد مدارس کو منظوری ملی ہے. اور اس میں چونکہ یہ یونیورسٹی تلنگانہ میں واقع ہے، حیدرآباد شہر کے اندر ہے، تو شہر پر فوکس کیا گیا ہے. اور شہر میں بھی بچیوں کے مدارس پر فوکس کیا گیا ہے. ہمارے ناظرین کو یہ سن کر بہت خوشگوار حیرت ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ شہر حیدرآباد سے تقریباً
25 مدارس کو شہر اور شہر سے ذرا سا اطراف کو آپ لے لیں تو 25 مدارس کی اسناد اور ڈگریاں مانو میں ایڈمیشن کے لیے منظور ہیں. ان میں سے تقریباً 10 تو بچوں کے مدارس ہیں اور 15 کے قریب بچیوں کے مدارس ہیں. آندھرا پردیش سے ظہیر آباد میں، اننتا پور میں اور رائے درگ میں وہاں کے 2-3-4 مدارس ہیں، اور تقریباً ہر اسٹیٹ سے اس طرح مدارس لیے گئے ہیں. جو بڑے مدارس ہیں وہ بھی، اور جو ان کے بعد کے سیکنڈ لائن کے مدارس ہیں وہ بھی، اور ان کی ڈگریاں منظور ہیں. ان کی ڈگریوں کے بیس پر ان کو داخلہ ملتا ہے اور ان کے چوائس اس میں کام کرتے ہیں کہاں داخلہ لیں. فہیم سر، اگر بچے جب دیکھتے ہیں مدرسے کے بچے عصری تعلیم کو، تو ابھی اب جیسا فرما رہے تھے کہ بہت سارے ان کے سامنے آپشنس ہیں، لیکن جب وہ چوز کرتے ہیں تو اپنے جو سوسائٹی میں ایک رجحان جس طرف ہے اسی کے حساب سے وہ چوز کرتے ہیں. لیکن جو خود چاہتے ہیں، اگر کوئی جرنلزم کے اندر آگے جانا چاہ رہا ہے یا کسی اس طریقے سے، تو کہیں نہ کہیں اس کے پیرنٹس ہو یا جو ہے اس کے خود کے اساتذہ ہو یا اس کا جو ماحول ہے، اس کے جو دوست وغیرہ ہے، وہ انفلوئنس کرتے ہیں اس کے اوپر کر کے، جو ہے نا ایک سوسائٹی میں جو چل رہا ہے وہ ٹرینڈ کو پکڑ کے چلیے، اس حساب سے ہوتی ہے کاؤنسلنگ ان کی. ان کے لیے نہیں، کیا؟ دیکھیے اب اس میں بہت تبدیلی آ رہی ہے. اچھا، اب آپ اس کی بات کریں تو آپ پرائیویٹ اداروں کی تو بات کر سکتے ہیں کہ وہاں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. یونیورسٹیز میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. آپ نہیں دیکھیں گے یونیورسٹیز کے اندر میں کہ سب میڈیکل میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، میڈیکل تو ہوتا بھی نہیں وہاں پر. جی جی، شاذ و نادر ہی کہیں پر ہے. انجینئرنگ کی بات کر سکتے ہیں تو اتنا رش نہیں ہے وہاں. تو ٹرینڈ یہی ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈس میں ہو جا رہے ہیں، لینگویجز میں زیادہ جاتے ہیں. میں اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ اردو میں، عربی میں، پرشین میں، اسلامک اسٹڈیز میں، ان میں زیادہ آتے ہیں اور ان کی کیا اپرچونیٹیز ہے. لیکن ان کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ نے پروفیشنل کورس کے بارے میں پوچھا، آپ کو خوشی ہوگی کہ مدرسے سے فارغ ہونے والا بچہ یا بچی اگر وہ MSW کورس کرتے ہیں، BSW اور MSW، تو وہ فوراً ہی کسی NGO سے جڑ جاتے ہیں، گورنمنٹ کے پروجیکٹ سے جڑ جاتے ہیں. ہیلتھ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ایجوکیشن کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اویئرنیس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، بڑی بڑی NGOs چلا رہی ہیں، UN کے ادارے چلا رہے ہیں. ان میں ان بچوں کی اتنی مانگ ہے کہ ان کو فوراً ہی 40,000 اور 50,000 کی تنخواہ پر ان کو جاب مل جاتی ہے. جرنلزم کی بات میں نے ابھی کی آپ کو. جرنلزم میں مدارس سے آنے والے ہمارے خود یونیورسٹی کے اندر، مانو کے اندر BA جرنلزم میں ان کو ایڈمیشن مل رہا ہے. وہ کرتے ہیں، پھر MA کرتے ہیں جرنلزم میں، اور MA کے بعد ہی ان کے لیے مواقع اردو صحافت سے، الیکٹرانک میڈیا سے، اس سے تو جڑتے ہی ہیں وہ، ان کو جاب مل رہی ہے. بعد ایسے لوگ بھی فارغ ہوئے ہیں جن کو گورنمنٹ جاب ملی ہے، بڑی اچھی جاب ملی ہے. اور پھر پرائیویٹ طور پر وہ سوشل میڈیا پہ کام کریں، جرنلزم کے میدان میں وہ ہے ہی. سوشل سائنس کا موضوع اگر آپ لیں تو اس میں بھی کافی آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہسٹری میں، سوشولوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، اکنامکس میں، ان کے اندر آ رہے ہیں. میں آپ کو اپنے مانو کا اگزامپل دیتا ہوں. مدارس سے آنے والوں کا ہمارے مانو میں MA اکنامکس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، MA پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، MA ہسٹری میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، MA سوشولوجی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایڈمیشن ہو رہا ہے. اور ہماری یونیورسٹی کے ان شعبوں کے صدور ہیڈس آف دا ڈپارٹمنٹس اور اساتذہ، ان کی اپنی فیلنگ یہ ہے کہ مدارس کے بچے زیادہ بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں. تو جو لینگویج بیریئر ہوتا ہے وہ بیریئر ان کے لیے کم ہو جاتا ہے. لیکن اس پر جو کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ مارکیٹ تو انگریزی کی ہے، تو اس کے لیے ہماری یونیورسٹی میں اور جگہ پر بھی ہے کہ انگلش کمپلسری ہے. انگلش ان کو لازماً پڑھنا ہے، انگلش سیکھنی ہے، انگلش میں پاس ہونا ہے. اگر وہ گریجویشن میں آتے ہیں تب تو اچھی انگریزی ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے کہ بعض مدارس سے آنے والے فضلاء نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد MA انگلش کیا، اور انگلش کے MA کرنے کے بعد وہ اس میں PhD کرتے ہیں، اس میں ناول لکھتے ہیں، اس میں بکس لکھتے ہیں اور اس کے ٹیچر بنتے ہیں. جامعہ ہمدرد کے پروفیسر اشتیاق دانش صاحب کا ابھی انتقال ہوا جسٹ اسی کووڈ میں، اور ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آلسو. وہ تو انہوں نے انگلش میں بھی MA کیا، اور انگلش میں ان کی شاعری ہے اور کتابیں ہیں اور ناولس ہیں. تو ڈفرینٹ بہت سارے ایگزامپلز اس کے اندر مل جائیں گے. اگر کریئر اپارچونیٹیز کی ہم اگر بات کریں، جابس اپارچونیٹیز کی، تو اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے سر. دیکھیے کیریئر اپارچونیٹیز تو پہلے بھی تھیں لیکن اب اور بھی بڑھ گئی ہیں. اگر آپ بات کریں کہ مدارس کے آنے والوں نے، فارغین نے MA کر لیا، تو ایک تو ان کے پاس تعلیم کے اندر تسلسل کا پورا موقع ہوتا ہے. وہ PhD کرتے ہیں، پوسٹ ڈاکٹرل ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد وہ ریسرچ کی دنیا سے جڑتے ہیں، یا سب سے بڑا میدان ان کے سامنے خود یونیورسٹیز کے اندر میں ٹیچنگ کی پوسٹیں ہوتی ہیں. خود میں نے BA کیا اور MA کیا، مدرسے سے نکلنے کے بعد PhD کی، اور اس کے بعد میں
यूनिवर्सिटी से जुड़ा, परमानेंट वहाँ का टीचर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। तो इस तरह एक तो ये मैदान उनके पास होता है। और आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ में मदारिस के फारिगीन इस वक्त वहाँ की परमानेंट फैकल्टी हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, उर्दू के अंदर हैं, अरबी के अंदर तो बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर काफ़ी हैं, और भी सब्जेक्ट्स के अंदर हैं, हिस्ट्री के अंदर हैं, दूसरे मज़ामीन के अंदर भी हैं। तो एक तो ये इनका मौका होता है। दूसरा ये कि प्राइवेट इदारे हैं, उनको ऐसे असातिज़ा चाहिए जिन्होंने दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी हासिल कर रखी हो। तो प्रीफर करते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने MA कोर्स भी कर रखा हो, ताकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कर रखा है कि एजुकेशन सिस्टम क्या होता है मुल्क के अंदर, असली मैदान की तालीम क्या होती है, और उसके तजुर्बा से वो फ़ायदा उठाते हैं अपनी टीचिंग में प्राइवेट इदारों के अंदर में। तो वहाँ भी इनकी डिमांड्स ज़्यादा हैं। मदारिस से आने वाले B.Ed कर लेते हैं, BA करने के बाद B.Ed करते हैं, इसका भी बहुत डिमांड है। और B.Ed करते हैं, M.Ed करते हैं, M.Ed करने के बाद या तो फिर यूनिवर्सिटी में टीचर हो जाते हैं वो, या फिर वो स्कूल्स में जाते हैं। स्कूल्स में बहुत डिमांड है, और स्कूल के अंदर डिमांड सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क के बाहर भी है। आप अगर देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसीज़ के स्कूल्स में हमारे मदारिस के फारिगीन पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने मदरसे में आकर MA किया, BA किया, MA किया, B.Ed किया, उसके बाद वो क्वालिफाइड टीचर हो जाते हैं, टेस्ट निकालते हैं। खुद मुल्क में जो टेट का एग्ज़ाम होता है जिसके बाद वो स्कूल में टीचर बन सकते हैं, उसमें काफ़ी कम्पीट कर रहे हैं। एक दूसरा मैदान है इसमें जाने का। तीसरा, आज के ज़माने में जब जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, तो ये जो MNCs आई हैं, इनके पास बहुत डिमांड हो गया है। इनको लैंग्वेज जाने वाले लोग चाहिए और ग्रेजुएट किए हुए लोग चाहिए। ग्रेजुएट किए हुए हैं, सिंपल किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएट हैं तो वो इस सिस्टम को समझ रहे होते हैं, दुनिया को समझ रहे होते हैं। और लैंग्वेज उनको अगर आती है तो लैंग्वेज की ज़रूरत उर्दू की भी है, अरबिक की भी है, पर्शियन की भी है। मदरसे से आने वालों को अरबी खूब आती है, अरबी उनके घर के लिए खिलौने की तरह होती है। मदरसों में जो पुराने एजुकेशन सिस्टम से आए हुए हैं, या जहाँ आज भी पर्शियन पढ़ाई जाती है, उनको पर्शियन आती है। तो जिसको लोग आउट ऑफ डेट समझते थे, उसका फिर डिमांड हो गया है। पर्शियन पढ़ के आने वाले, अब यहाँ से अगर पर्शियन MA कर लिया तब तो और अच्छी बात है, नहीं किया तब भी जो को दे नो द लैंग्वेज, तो उन्होंने सिंपल किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, पर्शियन MNCs में जिनको ज़रूरत पर्शियन जानने वाले की है वो वहाँ जा रहे हैं, उर्दू जानने वाले की ज़रूरत है वो जा रहे हैं वहाँ पर। तो चाहे उन्होंने MA किया हो इस्लामिक स्टडीज़ में, चाहे MA किया हो उन्होंने किसी लैंग्वेज में या किसी और सब्जेक्ट में, वो जा रहे हैं यहाँ पर। MNCs में उनकी डिमांड है। मैं आपको मिसाल दूँ कि हमारी मानू में पिछले दिनों में 150 पोस्टें आई थी और इतने तलबा नहीं थे। सिलेक्शन में सीटें खाली रह गई और कैंडिडेट्स नहीं मौजूद थे। और कई बार वो MNCs आए, गूगल वाले आते हैं, फेसबुक के लोग आते हैं, एक्सचेंजर्स के लोग आते हैं, और भी विप्रो हैं वो आते हैं, इन सबको ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह इन सब के अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो ये है, इनके अलावा जो अपना रिसर्च का मैदान होता है, किसी भी कौम की तरक्की, किसी मुल्क की तरक्की रिसर्च के बगैर नहीं होती है। इट इज़ द बैकबोन। तो रिसर्च के मैदान में आने के लिए जब यूनिवर्सिटी सिस्टम से पढ़ के आते हैं मदारिस के फारिगीन और वहाँ रिसर्च कर लेते हैं, तो बहुत कम्पैक्ट हो चुके होते हैं वो। उनके पास बेस भी बहुत मजबूत होता है, वो सिस्टम को भी समझ रहे होते हैं, वो मेथडोलॉजी को भी जान रहे होते हैं, तो उनके रिसर्च में जान आ चुकी होती है। तो ऐसे लोग अगर किसी प्राइवेट इदारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो उनके पास मैदान होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वो खुद भी काम करने के लिए अपने अंदर सलाहियत पैदा कर चुके होते हैं। दे कैन क्रिएट दी इंस्टीट्यूशंस, दे कैन एस्टेब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। एक एंटरप्रेन्योरल वो जॉब देने वाले, जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर्स बन जाते हैं। तो ये ज़रूरत है कि आज हमारी कौम के लोग, मुल्क के लोग, हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल मुल्क को, सोसाइटी को, अपने समाज को उठाएं और तालीम के मैदान में आगे लेकर जाएं। फ़हीम सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आती हैं। पहली बात, जो स्टूडेंट्स मदरसे के हैं उनको चाहिए कि इल्म के दायरे को वसी करे और असरी तालीम के अंदर भी वो आ रहे हैं, उनको आते रहना है, उनको आगे बढ़ते रहना है। दूसरी बात, जो वैल्यू सिस्टम, जो हार्ड वर्किंग, जो डिसिप्लिन पैदा होता है मदरसे में, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा असरी तालीम के मैदान में आपको आगे बढ़ाने में। और तीसरी बात, जो बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो MNCs में, वो IAS, IPS और NGOs में, MNCs के अंदर भी वो जॉब हासिल कर रहे हैं और ख़ुद भी एंटरप्रेन्योर्स बनकर दूसरों को जॉब फराहम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।